بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اما بعد، درس ہدایت الناب نمبر 39 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ کے طور پر اس میں مبنی کی بقیہ اقسام ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے اسماء الاشارہ جو دوسری قسم ہے اس میں مبنی کی وہ پڑھ لی تھی، اور آج انشاءاللہ تیسری قسم اسماء موصولہ سے آغاز ہوگا۔ تو حسب دستور پہلے کتاب کی عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد کل ہم نے عبارت کہاں تک مکمل کی تھی، ذرا آپ اپنی کتاب کے مطابق بتا دیں۔ اسماء الافعال پہلے ہے یا اسماء موصولہ پہلے ہے؟ صحیح ہے، تو پہلے عبارت پڑھتے ہیں حسب دستور اور ساتھ ساتھ سمجھیں گے، اور جو پوائنٹ ضروری ہوا وہ یہاں لکھ دیں گے۔ فصل الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده، والصلة جملة خبرية ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول، مثاله الذي في قولنا جاء الذي أبوه قائم أو قام أبوه، وهو الذي للمذكر واللذان واللذين لمثناه واللتي للمؤنث واللتان واللتين لمثناها والذين والأولى لجمع المذكر، آگے ہے جی واللائی واللواتی واللائی واللائی لجمع المؤنث۔ سب سے پہلے جو ہے اسم موصول کی تعریف کی گئی ہے۔ اسم موصول وہ ہوتا ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا کہ تام جز بنے، جز تام بنے، مکمل جز بنے۔ تام کا مطلب مکمل۔ من جملتن، جملہ کی، الا مگر بصلتن، صلہ کے ساتھ، صلہ کے ساتھ۔ وہ صلہ کیا ہوتا ہے؟ بعدہ، صلہ اس کے بعد ہوتا ہے، جو اس کے بعد ہوتا ہے صلہ اس کے ساتھ مل کر پھر جملے کا جز بنتا ہے۔ صلہ کیا ہوتا ہے؟ وَالصِّلَةُ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب اس کیسے پتہ چلے گا یہ اس کا صلہ ہے، یا لنک صلہ کا موصول کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ فِيهَا، تو ضروری ہے اس میں ایک عائد۔ عائد کا کیا معنی ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ، لوٹنے والا۔ عاد یعود سے عائد، لوٹنے والا، تو وہ ضمیر موجود ہے۔ یعود الی الموصول، وہ ضمیر جو لوٹتی ہے موصول کی طرف۔ مثالہ، اس کی مثال الذی ہے، کہاں؟ فی قولنا، ہمارے اس قول، ہمارے اس جملہ میں، جاء الذی ابوہ قائم۔ اب سب سے اس حساب سے چلے تو نمبر 3
اسمائے موصولہ، اسمائے موصولہ میں پہلی بات تو وہ آپ لکھ لیں گی اسم موصول کی تعریف، جیسے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات ہے صلہ ضروری ہوتا ہے یا ایسا کہتے اس میں موصول کے لیے صلہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اس میں ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ مثالیں، اب مثالیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں نا۔ پہلی مثال کیا ہے؟ جاء الذی ابوہ قائم، جاء الذی ابوہ قائم، کیا ترجمہ ہے؟ آیا وہ ابو ہو جس کا والد قائم کھڑا ہونے والا ہے، یا کھڑا ہے، کھڑا ہونے والا۔ اچھا، جب ہم نے کہا الذی وہ، تو یہ کیا ہے؟ اسم موصول۔ اب جب اسم موصول ہے تو آگے اس کا صلہ ہونا چاہیے، اور صلہ کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ وہ جملہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ۔ تو ابو ہو قائم، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مبتدا، قائم اس کی خبر، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ بن کر صلہ بنا اس الذی اسم موصول کا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو اس طرح جیسے میں نے بولا ہے آپ نے سمجھ لیا۔ یہ مثال ہو گئی۔ دوسری مثال دی ہے، ہاں یہ جو ضمیر ہے نا عائد، یہ کدھر عائد ہو رہی ہے، کدھر لوٹ رہی ہے؟ اس کی طرف، اس میں موصول کی طرف۔ تو اس ضمیر نے لنک پیدا کر دیا صلہ والا جو جملہ تھا موصول کے ساتھ، لنک پیدا کر دیا۔ لنک پیدا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کہا لفظ استعمال کیا لا بد، ہاں لا بد، لا بد نہیں چارہ، با محاورہ ترجمہ کیا ہو؟ ضروری ہے۔ ہاں، لا بد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مین، تو ادھر سے مین لگا لیں، لا بد مین۔ آگے جی دوسری مثال ہے قام او قام ابوہ، تو کیسے کہیں گے؟ آپ دوسری مثال لکھ لیں، نمبر 2، نمبر 1 ایسے کر لیں۔ جاء الذی قام ابوہ، آیا وہ جس کا باپ کھڑا ہے، کھڑا ہوا، فعل ماضی ہو گیا نا قامہ۔ یہ ہو گیا، تو یہ 2، یہ 3۔ وَهُوَ الَّذِي لِلْمُذَكَّرِ،
اور وہ الذی مذکر کے لیے، الذی مذکر کے لیے ہے، اور اس کا تثنیہ اللذان اور اللذین ہے، اور اس کا تثنیہ یا مثنیٰ جو لکھیں، اور اس کا تثنیہ اللذان رفیع حالت، اور نسبی اور جری حالت کیا ہوگی؟ اللذین ابلیغ، اور اس کا تثنیہ اللذان اور اللذین ہے۔ یہ تین ہو گیا۔ اب لوٹتے ہیں اس طرف، نمبر 4، واللتی للمؤنث، اور التی، التی مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے ہے، اور اس کا مثنیٰ یا تثنیہ کیا بنے گا؟ کتاب میں کیا ہے؟ اللتان، اور نسبی جری حالت کے لیے اللتین، اللتان اور اللتین، اور اس کا تثنیہ اللتان اور اللتین ہے۔ آگے جی نمبر 5، یہ 5 نمبر کس کے چل رہے ہیں؟ اسماء موصولہ کے۔ اور الذین، بے شک بریکٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور الذین، اور اولا، اولا جمع مذکر کے لیے، جمع مذکر کے لیے ہیں۔ نمبر 6، اور جمع مؤنث کے لیے، اور جمع مؤنث کے لیے ہیں کولن ڈال کے اللاتی، اللاتی، اللواتی، اللاتی، اللواتی، آگے ہے اللائی، اللائی، اور اللائی، اب اس کی مثالیں جو ہے نا یہ ہم بنا لیتے ہیں، سب کی بنا لیتے ہیں تاکہ پھر ہمارے لیے بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ آگے جی یہ ان کی مثالیں بنا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 7 نمبر، وما ومن وأي وأية وذو بمعنى الذي في لغة بني التي كقول الشاعر۔ تو آپ ایسے لکھیں، اور بے شک چھوٹی بریکٹ میں لکھ جائے، ما اور من اور ایو، ایون بھی پڑھ سکتے کوئی فی الحال عام حالت میں، ایون، اور
ایتن، یہ بریکٹ اس لیے کر رہا ہوں نا تاکہ آپ کو بالکل واضح ہو. اور ما اور من اور ایون اور ایتن اور زو کی تھوڑی سی تفصیل ہے. اور زو لغت بنی طے کے مطابق، اور زو لغت بنی طے کے مطابق بھی اسماء موصولہ ہیں. اب یہاں ان بریکٹ تھوڑی سی تفصیل آئے گی کہ زو جو ہے وہ صرف لغت بنی طے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، تو اس تفصیل کو ہم کر دیتے ہیں بعد میں. کتاب میں تو آپ کو پہلے لکھی ہوئی ہے، بے شک آپ کتاب میں تو اسی طرح ہی کریں، تو لیکن ہم 8واں اپنا نمبر پورا کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کر دیتے ہیں. یہاں زو کو ہم نے شامل کر دیا ہے، اور ما اور من اور ایون اور ایتن اور زو، ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے لغت بنی طے کے مطابق ہی اسماء موصولہ ہیں 8. اور یہ جو 8واں جو ہے نا، آٹھواں ہے جی الف لام بمانا، جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا الذی، یہ کس میں داخل ہوتا ہے؟ اسم فاعل اور اسم مفعول پر. جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے. تو آپ اس کو الف لام کہیں، ال کہیں، ما الذی، یہ 8واں ہے. اب کتنے ہو گئے؟ اب جی الذی، اس کے بعد اللتی، ان کی دوسری شکلیں اللہ زان ہے، اللہ زین ہے، یہ تو اس کی ضمن آ گئی. اس کے بعد الذین اور اولا، اور اس کے بعد ہے جی مؤنث کے اللاتی، اللواتی، اللائی، اللائی. اور 7ویں نمبر پر ما، من، ایون، ایتن اور لغت بنی طے کے مطابق زو. اور 8ویں نمبر پر ال یا الف لام، بریکٹ میں ال بھی لکھ لیں، الف لام. یہ کون سا ہے؟ یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اسم فاعل اور اسم مفعول پہ داخل ہوتا ہے. رسالہ لامیہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. یہ ہو گیا 8. اب یہ جو 7واں نمبر ہے نا، اس کے آخر میں جو زو ہم نے پڑھا ہے، زو کے بارے میں وضاحت، یہ ہیڈنگ ہو گئی. زو صرف لغت بنی طے، اس طرح لکھیں یا چھوٹی یہ کے ساتھ لکھیں، چھوٹی یہ کے ساتھ ہی لکھتے ہیں ویسے، طے. زو صرف لغت بنی طے میں بطور اس میں موصول استعمال ہوتا ہے. اس پر اگلا پیرا، اس پر مصنف نے بنی طے قبیلہ کے ہی شاعر کا
शेर बतौर इस्तिशहाद पेश किया है। हेडिंग क्या है? जू के बारे में वजाहत। जू सिर्फ लोगों से बनी तय में बतौर इसम मौसूल इस्तेमाल होता है। इस पर मुसन्निफ ने बनी तय कबीले के ही शायर का शेर बतौर इस्तिशहाद पेश किया है। वो शेर ये है। ठीक हो गया। अब आप शेर के अलावा इधर भी लगा सकते हैं और शेर के पहले मिसरा के साथ भी लगा, पहले मिसरा के साथ ही लगाएंगे। शेर क्या है जी? फ़इन्नल माअ माउ अबी व जद्दी। फ़इन्नल माअ माउ अबी व जद्दी। फ़इन्नल माअ माउ अबी व जद्दी। फ़इन्नल माअ मफ़ाअलतुन अमाउ अबी मफ़ाअलतुन व जद्दी फ़ऊलन। मफ़ाअलतुन मफ़ाअलतुन फ़ऊलन, ये इसका वजन है। फ़इन्नल माअ माउ अबी व जद्दी व बि'री। हमजा के साथ भी पढ़ते हैं, या के साथ भी पढ़ते हैं। यहाँ आपकी किताब में हमने या के साथ ही लिखा हुआ है। व बेरी व बेरी ज़ू हफ़रतु व ज़ू तवैतु। ज़ू हफ़रतु हफ़रतु व ज़ू तवैतु। मकाम इस्तिशहाद दूसरे मिसरा में दो जगह है। तो ये क्लियर हो गया कि जू का जो इस्तेमाल बनीतय जो कबीला है उसकी लुगत में होता है, और उसी कबीले का एक शायर है, उसका शेर मुसन्निफ ने बतौर इस्तिशाद पेश किया है। फ़इन्नल माअ माउ अबी व जद्दी व बेरी ज़ू हफ़रतु व ज़ू तवैतु। मकाम इस्तिशाद दूसरे मिसरा में ज़ू हफ़रतु में भी ज़ू का इस्तेमाल हुआ, ज़ू तवैतु में भी ज़ू का इस्तेमाल हुआ। अब आते हैं जी आठवां पॉइंट जो है, अलिफ लाम माना अल्लज़ी, जो इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल पर दाखिल होता है। ऐसे अल कह लें, इसकी मिसालें अब जाअनि ज़ारिबु ज़ैदन, ये पहली मिसाल। अलिफ जाअनी, तो आगे मिलाएंगे इसको, नून की जेर आगे मिल जाएगी। जाअनि ज़ारिबु ज़ैदन। आया मेरे पास वो, यानी अद्दार है वो के अंदर होगा जमीर छुपी हुई ना, वो मारने वाला है जैद को। आया मेरे पास वो यानी वो शख्स जो मारने वाला है जैद को। तो मकाम इस्तिशाद कहाँ? यहाँ इसम फाइल है दारिबुन, तो इसके ऊपर अद्दारिबु का क्या मतलब है? अल्लज़ी दरबा, या मुजारे निकाल लें, अल्लज़ी यदरिबु। ये पहली मिसाल हो गई। और दूसरी जी मफूल की मिसाल आएगी, तो वो आप इधर लिख लें, बा जानिल मदरूब
غلام ہوں، جاءنی آگے مل جائے گا، جانل مدروب غلام ہوں، آیا میرے پاس وہ المدروب، وہ مارا گیا جس کے غلام کو، نوکر کو، آیا میرے پاس وہ، یعنی وہ شخص کہ مارا گیا اس کا غلام. تو المدروب کیا ہے؟ الذی ضربا، ہاں الذی ضرب غلامہ. تو اگر ال کو اب الذی پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ جاءنی الذی